الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلق اور مقید کا بیان چل رہا تھا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جہاں مقید ہو وہاں مقید پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں مطلق ہو وہاں مطلق پر عمل کیا جائے گا۔ مقید کی قید کے ذریعے مطلق کو بھی مقید نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے آج دو اعتراض شوافی کی طرف سے حنفیہ پر ہیں، احناف پر، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مقید کو ہم تقیید نہیں کر سکتے، مطلق کو مطلق باقی رکھیں گے اور اسے تقیید نہیں کریں گے، لیکن ہم ایسی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جہاں آپ نے مطلق کو مقید کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مطلق کو مقید کر دیا ہے، اور آپ پیچھے کہہ کے آئے تھے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کو مقید نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے خبر واحد سے کتاب اللہ کو مقید کر دیا ہے۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یعنی کہا گیا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے آیا سر کے مسح کے بارے میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں پر آیا لفظ روس، یہ محل پر با داخل ہے، لفظ محل روس پر یہ با داخل ہے، اور جب با محل پر داخل ہوتا ہے تو اس سے بعض مراد ہوتا ہے، یعنی کہ نصف یا ثلث یا وغیرہ مراد ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسے مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور آپ نے کس سے مقید کیا ہے؟ ایک حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد وضو فرمایا، اور اپنے مقدار ناسیہ یعنی پیشانی کی مقدار سر پر مسح فرمایا۔ تو آپ نے یہ جو حدیث قرآن پاک تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کرو، تو اسے کہ آپ نے سروں کا مسح کرو یہ تھا، لیکن آپ نے اسے مقید کر دیا ہے کہ چوتھائی سر کے مسح کے ساتھ۔ کس سے؟ ایک حدیث پاک سے، اور حدیث پاک وہ خبر واحد ہے، جبکہ آپ کہتے تھے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر کیا مقید نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیسے مقید کر دیا روس کو؟ سمجھ میں آ گیا کچھ کہ روس کو مقید کر دیا کس سے؟ چوتھائی کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ دوسرا جواب انہوں نے، دوسرا سوال انہوں نے کیا حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی وہ مرد جس نے اپنی عورت کو پہلے الطلاق مرتان تھا، دو طلاقیں تھیں، پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہاں سے تیسری طلاق کا حکم ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس شوہر اول کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ یہ تھا حکم کتاب اللہ کا کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لیں۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی تھی کہ صرف دوسرے سے نکاح ہو جائے یہی کافی ہے شوہر اول کے حلال ہونے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسے دخول کی قید کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ جب تک شوہر ثانی اس سے وطی نہیں کر سکتا، وطی نہیں کرے گا، تب تک شوہر اول کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کہ حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے شوہر رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن میں نے انہیں جو ہے نامرد پایا، اب میں چاہتی ہوں یا رسول اللہ کہ اپنے شوہر اول کی طرف لوٹنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھیں اور تم ان کا مزہ چکھو۔ یہ حدیث کریمہ تھی، بتلا رہی ہے کیا کہ آپ نے اس حدیث پاک سے اسے کتاب اللہ کو مقید کر دیا ہے، کس کے ذریعے؟ دخول کے ساتھ، کہ صرف نکاح سے کام نہیں چلے گا شوہر ثانی کے، بلکہ وہ اس سے وطی کرے گا تب شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ حالانکہ آپ کہہ کے آئے تھے کہ کتاب اللہ کو خبر واحد سے مقید۔ یہ دو اعتراض تھے ان کے۔ سب سے پہلے اس پر جو ہے احناف یہ کہیں گے کہ دیکھیے
مطلق اور ایک ہوتا ہے مطلق، ایک ہوتا ہے مجمل. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مجمل. یہ آپ بار بار لے کر کے آ رہے ہیں، ہم نے مقید کر دیا ہے، تو پہلے آپ سمجھیں اس کو. یہ مطلق نہیں ہے، یہ مجمل ہے. کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ آپ نے سروں کا مسح کرو. یہ آیت کریمہ کے اندر یہ حکم جو بیان ہوا یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو بجا لیا جائے تو مامور بھی کو انجام دینے والا انسان سمجھا جاتا. مطلق کی پہچان کیا ہے؟ کہ اگر اس کے کسی بھی فرد کو اگر کوئی ادا کر دے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس نے مامور بھی جس کا حکم دیا گیا تھا اسے ادا کر دیا ہے. جیسے کہ کفارہ یمین کے اندر 3 چیزیں دی گئی تھی کہ غلام آزاد کرنا، یا جو ہے کپڑا پہنانا، یا روزے رکھنا. ان تینوں میں سے جس کو بھی ادا کر دے گا انسان وہ کفارہ ادا کرنے والا سمجھا جائے گا. لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں آیت کریمہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. یہاں پر آیت کریمہ کے اندر ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایک بال کا سر کا مسح کرتا ہے، ثلث کا مسح کرا، یا کسی نے نصف کا مسح کرا، یا کسی نے پورے سر کا مسح کرا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ پورے طور پر مامور بھی کو بجا لایا، بلکہ کہتے ہیں مامور بھی کوئی زائد شے کے ساتھ بجا لایا ہے، زائد شے کے ساتھ بجا لایا ہے. اگر یہ مامور بھی کو پورے طور پر بجا لانے والا ہوتا تو یہاں پر کل فرض ہم کہہ دیتے ہاں اس نے اتنے کو سر کو مسح کر لیا، یہ مسح ہو گیا، اتنے کر لیا، یہ مامور بھی ادا ہو گیا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں 1/4 سر کا مسح ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ مطلق ہے، مطلق کے ادنا فرض پر بھی عمل کر لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، 1 بال یا 3 بال پر بھی مسح کر لے تو کافی ہو جائے گا. امام مالک کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں روس یہ محل پر داخل ہے با، اور یہاں پورا سر مراد ہے، اس لیے پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہوگا. اب اگر یہ مطلق ہوتا تو مطلق کے تو کوئی فرد پر عمل کر لیتے کافی ہو جاتا. لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ سب کا اختلاف ہو گیا، کوئی 1/4 سر کا مسح کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے 3 بال کا کہہ رہا ہے، کوئی پورے سر کا مسح کہہ رہا ہے. تو یہ آیت کریمہ کے اندر اجمال ہو گیا، یہ مجمل ہو گئی آیت کریمہ. اس کی تفصیل چاہیے، اس کی وضاحت چاہیے. کیوں وضاحت چاہیے کہ اس کا ہے کیا مراد؟ اس حدیث پاک جو اس کی وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 سر کا مسح فرمایا. اور آیت کریمہ جب مجمل ہو جائے تو اس کی تقیید، اس کی تعیین کے لیے کتاب الخبر واحد سے تعیین کر سکتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس کے اندر حکم مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے. اور جب مجمل کی تعیین جو ہے وہ خبر واحد کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لہذا آپ کا جو اعتراض کرنا کہ مطلق کو آپ نے مقید کر دیا، یہاں مطلق ہے ہی نہیں. مطلق ہوتا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. میں آگے کچھ دوسرا یہ جو آیت کریمہ مقید کر دیا کیسے؟ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے. تو دیکھیں یہ ہم نے جو ہے خود مقید نہیں کیا، یہ آیت کریمہ ہی بتا رہی ہے دخول ضروری ہے. آیت کریمہ ہی بتا رہی ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے. حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہ لفظ زوجن جو ہے یہ زوج بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ وہ شوہر ہی ہوگا. صحیح ہے، زوج جو ہے زانی کو زوج نہیں بولتے ہیں. یہ آیت کریمہ کے اندر لفظ زوج ہی بتا رہا ہے کہ یہ شادی کرنے جو ہوگا وہ مرد اس کا جو شوہر ہوگا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شوہر ہے. اور لفظ تنکحہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وطی مراد یہاں پر. لفظ تنکحہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے دوسرے سے، یعنی وہ دوسرا جو ہے جس سے شادی کر رہی ہے وہ وطی کرے. ہم یہاں پر لفظ زوج سے مراد شوہر لیتے ہیں کیونکہ زانی کو شوہر نہیں بولا جاتا ہے. صحیح. اور لفظ تنکحہ سے مراد ہم کہہ لیتے ہیں وطی مراد لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تاکید اگر ہم لیں، اس سے بھی تنکحہ سے بھی زوج مراد لیں، نکاح مراد لیں، اور زوج سے بھی نکاح مراد لیں. زوج سے تو سمجھا ہی جا رہا ہے نکاح ہونا، اب تنکحہ سے بھی زوج نکاح مراد لیں تو دونوں جگہ تاکید ہو جائے گی. دونوں جگہ تنکحہ سے بھی زوج ہی مراد لیں، یعنی شادی کرنا، اور زوج سے بھی شادی کرنا مراد لیں تو دونوں جگہ تاکید ہو جائے گی. اور تاکید سے تاسیس بہتر ہوتی ہے. تاکید سے تاسیس بہتر ہوتی ہے. تاکید کہتے ہیں ایک ہی لفظ کو 2 بار بدا کرنا، اور تاسیس کہتے ہیں ایک نیا معنی اضافہ کرنا. ہم نے لفظ زوج سے جو ہے شوہر مراد لے لیا، اور تنکحہ سے میں نے وطی مراد لے لی. اور اگر آپ
ہم کتاب اللہ سے نہ مانا، اگر اسے بھی تو کتاب اللہ سے ہی ثابت ہوا دخول کا قول، اور اگر ہم کہیں کہ لفظ تن کیا وارا، اور ہم حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث، یہ حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے۔ کون سی ہے؟ حدیث مشہور ہے، جس میں جو ہے حضرت رفاع کی بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو یہ حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے۔ حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ اب دیکھیں اسے، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے ان الکتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق البعض، کہ کتاب اللہ جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم ہے، یہ مسح راس کے سلسلے میں مطلق بعض، یعنی مطلق بعض کے مسح کو واجب کرتی ہے۔ مطلق بعض کے مسح کو، کہ اپنے بعض کا سہ کیا ہے؟ جب محل پر داخل ہو تو بعض مراد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے مسح راس کے سلسلے میں بعض سر کے مسح کو واجب کرتی ہے۔ وقد قیدتم بمقدار ناسیہ، حالانکہ حنفیوں تم نے ناسیہ کی مقدار سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مقید کر دیا۔ ناسیہ کیا ہے؟ وہ ربع الراس، اور وہ چوتھائی سر کا مسح ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بالخبری، کس سے؟ خبر کے ذریعے۔ ایک اعتراض ہو گیا، والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظہ بالنکاح، اور کتاب اللہ یہ مطلق ہے، کون سے؟ اوپر بطن میں ہے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، کتاب یہ مطلق ہے قائم ہے حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں، حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں نکاح کے ذریعہ۔ کتاب مطلق ہے، صرف یہ بتاتی ہے کہ حرمت غلیظہ اگر شوہر کی ختم کرانی ہے، 3 طلاق دے دی ہے تو صرف دوسرے سے نکاح کرا دو، اس میں کتاب کیا ہے؟ یہ مطلق ہے۔ کتاب یہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں نکاح کے ذریعے سے۔ وقد قیدتم بالدخول، اور تم نے جو ہے اس کتاب اللہ کے حکم کو مقید کر دیا ہے دخول کے ذریعے سے، بے حدیث امراۃ رفاع کی بیوی کی حدیث کے ذریعے۔ رفاع کی بیوی کی حدیث کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت رفاع قرظی کی بیوی نے کہا فتلقی، یعنی حضرت فتزوجت بعدہ بعبد الرحمن، میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی، فلم اجد معه، تو میں نے اسے نہیں پایا مگر ایک کپڑے کے گھونگھٹ کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاع، کیا تم اپنے شوہر رفاع کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال، فرمایا حتی لا تذوقی من اصیلتی ویذوق من ہوا من اصیلتی، یعنی تم نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھے اور تم ان کا مزہ چکھو۔ یعنی اب یہاں پر یہ حدیث کریمہ تھی جس سے آپ نے مقید کر دیا۔ آیت کریمہ کے اندر صرف کیا تھا کہ کسی شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، دوسرے سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد طلاق دے دے، وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو گئی، لیکن آپ نے اسے مقید کر دیا بے حدیث رفاع کی بیوی کی عورت کی حدیث سے۔ قلنا، اب اس کے ہم جواب میں، دونوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المس، ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کا جو حکم ہے مسح وامسحوا برؤوسکم، یہ باب مسح میں یہ مطلق نہیں ہے، باب مسح میں یہ مطلق۔ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به، اس لیے کہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے ان یکون الآتی بأی فرد، کہ اس کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا، اس کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا کانا آتی ہے بالمامور بھی، تو مامور بھی کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مطلق کا حکم؟ کیا ہے پہچاننے کا طریقہ؟ کہ اس کے مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا، مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کفارہ یمین میں 3 ادا کیے گئے، 3 میں سے جو بھی ادا کر دے اس کا کفارہ سمجھا جائے گا، سمجھیں؟ والآتی بأی بازن کانا ہاؤنا لیسا بآتن بالمامور بھی، اور تو مامور بھی کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ والآتی بأی بازن کانا ہاؤنا، اور یہاں جو ہے اس کے بعض کو انجام دینے والا، والآتی یعنی انجام دینے والا، پورا کرنے والا، بأی بازن بعض حصے کو، کانا ہاؤنا جو باب مسا میں ہے، لیسا بالآتی بالمامور بھی، اگر بعض حصے کو اس کو انجام دینے والا، مامور بھی کو انجام دینے والا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اتنے پہ سر پہ مسا کر لے، مسا ہو گیا، آپ کہتے ہیں نصف کر لے، مسا ہو گیا، آپ کہتے ہیں ثلث پہ کر لے،
تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا پورا، بلکہ یہی کہے گا مامور بھی ما زائد، یعنی مامور بھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ زائد اس نے کیا ہے. آپ کوئی نہیں کہتا کہ پورے پہ سر پہ مسا ہو گیا. تو ہر ایک جو ہے یہ مجمل ہو گیا. یعنی یہاں جو انجام دینے والا والآتی بأی بعضٍ کان ہاہنا، اور یہاں پر اس بعض افراد کو انجام دینے والا کان ہاہنا یہاں پر یعنی باب مسا میں لیس بآت بالمامور بھی، اس مامور بھی کو پورے طور پر بجا لانے والا نہیں ہے. فإنه لو مسح علی النصف، اس لیے کہ اگر کسی نے نصف پر مسا کیا، او علی الثلثین یا 2/4 تہائی پر مسا کیا، لا یکون الکل فرضا، تو یہ کل اب بھی فرض نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ میں نے نصف کر لیا کل فرض ہو گیا، یعنی چاہے کسی سے پوچھ رہے ہیں، حناف شوافی پوچھیں، تو ہر کوئی یہ کہے گا مامور بھی ما زائد، مامور بھی کچھ زائد کے ساتھ انجام دیا اس نے. تو کہیں گے کہ ایک یہ ہوتا مطلق ہوتا ہے تو اس کے کوئی فرض کو انجام دے لے، ہاں مکمل طور پر ادا ہو گیا. لیکن یہاں اگر نصف پر انجام دے، ثلثین پر کرے، تو کہتے ہیں لا یکون الکل فرضا. اسی طرح اگر ربع کرے، خمس کرے، تو کہہ رہے ہیں مکمل طور پر کیا ہے مکمل ممسوح جو ہے یہاں کل فرض نہیں ہوگا. اگر کوئی آدھے پہ کر لے، کوئی اتنے پہ کر لے، تہائی پہ کر لے یا نصف کر لے، تو مکمل جو ممسوح تھا پورا سر اس پہ کیا ہوا مسا کا پورے فرض کو انجام دینے والا نہیں ہوگا. حالانکہ مطلق کے اندر کیا تھا کہ کوئی بھی فرض انجام دے لے تو مامور بھی کو انجام دینے والا ہوتا تھا. تو دونوں کے اندر فرق تو لگ رہا ہے ہمیں. اگر یہ مطلق ہوتا تو اس کے کسی بھی فرض کو انجام دے لیتا تو پھر ادا ہو جاتا. لیکن ہم کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں 3 بال کو کر لیا تو وہ مسا ہو جائے گا، امام مالک پورے کو کہتے ہیں، امام اعظم چوتھائی کا کہتے ہیں. تو اس کے اندر اختلاف ہونا یہ بتلاتا ہے یہ مطلق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی نے نصف پر مسا کر لیا یا جو ہے ثلثین پر مسا کر لیا، اسی طرح ربع پر مسا کر لیا یا خمس پر مسا کر لیا، لیسا لا یکون الکل فرضا، تو اب بھی طور پر مکمل یعنی مکمل الممسوح کیا ہے جو ہے ممسوح جو پورا جو ہے اس کو مسا کرنا ہے، اس پہ طور پر فرض ادا نہیں ہوگا. وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلُ، اسی کے ذریعے سے اس جو ہم نے دکھایا اسی کے ذریعے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا. اسی کے ذریعے مطلق پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے یہ مطلق نہیں ہے، کیا ہے مجمل ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہے اختلاف ہو گیا. تو اب یہاں نہیں کہیں گے کہ کل یعنی یہاں پر کہیں گے کہ لا یصدق علی اداء کل فرض، ہر بعض پر یہ صادق نہیں آئے گا کہ اس نے جو ہے فرض ادا کر لیا ہے. تو اب یہاں کہیں گے کہ مجمل جو ہے مطلق سے جدا ہو گیا، یہ مطلق نہیں ہے مجمل ہے. اور جب کوئی چیز مجمل ہو جائے تو وہاں پر جو ہے اس کی جو تعین کرنے کے لیے حدیث پاک سے تعین کر سکتے ہیں. یحتمل ان یکون فعل علیہ السلام بیانا للسنت، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے حدیث کریمہ ہے یہ اسی مجمل کے لیے کیا ہو جائے گی تعین ہو جائے گی. وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اور اسی کے ذریعے سے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا. تو اب جو مجمل جدا ہو گیا اب کیا ہو گیا، یہ جو آپ نے جس کو سمجھا تھا مطلق وہ مطلق نہیں تھا بلکہ کیا تھا مجمل تھا. اور لہذا جو ہم پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے حدیث پاک کے ذریعے مقید کر دیا، تو اعتراض جب ہوتا ہے جب مطلق کو ہم کرتے ہیں. ہم تو مجمل کی تعین کر رہے ہیں، حدیث قرآن پاک میں اس کی تعین نہیں تھی کتنے کا مسا کرنا ہے. ہم نے حدیث پاک اس کی تعین کر کے دکھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسیہ کی مقدار جو ہے مسا فرمایا وہ ہوا ربع الراس، اور وہ سر کا چوتھائی ہے. اور اسی کے ذریعے مطلق مجمل سے جدا ہو گیا. واما قید الدخول، یہ دوسرے سوال کا اعتراض کا جواب. دخول کی قید، آپ نے دخول کی قید سے مقید کر دیا کتاب اللہ کو، کیا ہے وہاں صرف کیا تھا نکاح کر لے شوہر ثانی سے اور طلاق دے دے اول کی طرف لوٹ سکتی ہے. رہا دخول کی قید اور فقد قال البعض، تو بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان النکاح فی النص حمل علی الوتی، کہ نکاح جو ہے آیت کریمہ میں اس کو وتی پر محمول کیا گیا ہے. آیت کریمہ میں حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ نکاح کو کیا ہے وتی پر محمول کیا گیا ہے. وَإِذِ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ مِّن لَفْظِ الزَّوْجِ، کیونکہ عقد یعنی عقد نکاح یہ تو لفظ زوج ہی سے سمجھا جا رہا ہے. حتی تنکح زوجا، نکاح تو کس سے سمجھا جا رہا ہے زوج سے سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ زانی کو زوج نہیں کہا جاتا ہے. زانی کو زوج
اس لیے کہ العقد، کیونکہ لفظ نکاح یہ لفظ زوج سے سمجھا جا رہا ہے، وہ بہذا یزول السوال، اور جب یہ ہم سمجھیں گے اسی کے ذریعے سوال ختم ہو جائے گا۔ سوال کیا ہو جائے گا آپ کا؟ مقید کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ ہم نے تو دونوں چیزیں حدیث قرآن پاک سے ہی دکھائیں، تنکیہ سے ہم نے وطی دکھائی ہے اور زوجن سے جو ہے نکاح دکھایا ہے۔ تو آپ کا جو کہنا تھا کہ مقید کر دیا، ہم نے مقید ہی نہیں کیا، یہ تو اسی سے جواب بن جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ اور بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگوں نے کہا وقال البعض، اور بعض لوگوں نے دوسرا جواب دیا کہ قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی جو قید ہے وہ کس سے ہے؟ خبر کے ذریعے ثابت ہے۔ وجعلوا من المشاہیر، اور اسے لوگوں نے مشہور حدیث میں سے جو ہے قرار دیا ہے۔ فلا یلزمہم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو لہٰذا ان پر اعتراض لازم نہیں آئے گا کتاب اللہ کو مقید کرنے کا خبر واحد کے ذریعے۔ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنے کا اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو مقید کر رہا ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ کو مقید کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں کئی چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ ہے کہ طلاق اگر کوئی شوہر ثانی دے تو وہاں مال اور غیر مال کے ذریعے ادا ہو سکتی ہے، مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، طلاق دے دی فَإِن طَلَّقَهَا۔ اسی طرح طلقی ثلاثاً کہا تھا، طلاق دے دی تو وہاں پر مال کی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے حرمت غلیظہ کا جو ثبوت ہے یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی شوہر اول کے لیے جب تک کہ دوسرا والا دخول نہ کر لے۔ کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ حرمت غلیظہ ختم کب ہوتی ہے؟ دوسرے کے دخول کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ لا تذوقی، یہاں تک نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ چکھ لو۔ یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انزال ہونا کوئی شرط نہیں ہے، شوہر ثانی کو انزال ہونا کوئی شرط، صرف دخول ہو جائے کافی ہو گیا کیا اس کے لیے؟ لوٹنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ صرف وہ ان کے نامرد تھے، وہ کیا تھے؟ نامرد تھے، صرف جو ہے وہ بس جو ہے دخول ہو جائے کافی ہے لوٹنے کے لیے، وہاں پر انزال شرط نہیں۔ اسی طرح وہ بچہ جو مراہق ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ حلالہ کر سکتا ہے۔ قریب البلوغ ہے لیکن اسے احلام نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی حلالہ انجام دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں انزال شرط نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو مسئلے تھے، دونوں مسئلوں کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو خبر واحد سے جو مقید نہیں کر سکتے، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُم میں آپ نے مقدار ناسیہ سے مقید کر دیا ہے، اور حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ میں یہاں سے حرمت غلیظہ ختم ہونے کے لیے اتنا کافی تھا کہ شوہر ثانی سے نکاح کر لیتی اور پھر وہ طلاق دے دیتا، لیکن آپ نے اس میں جو ہے حدیث رفاعہ کی جو ہے اس سے مقید کر دیا دخول کے ذریعے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مقید کرنے کا، پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے، کیونکہ مطلق وہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بھی فرد کو بجا لیا جائے تو اس کو انجام دینے والا شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں سر کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بال کو بھی چھو لیتا تو کہہ دیا جاتا کہ مسا ہو گیا، لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ احناف الگ کہتے ہیں، شوافی الگ کہتے ہیں اور امام مالک الگ کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس کے اگر نصف پر مسا کرتا ہے یا ثلث پر مسا کرتا ہے تب بھی وہ کل معمور بھی کو بجا لانے والا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ مطلق نہیں ہے، مجمل ہے، اور مجمل کی تعین ہم خبر واحد کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث کریمہ جہاں مقید کیا ہم نے، مقید کرنے کا جو اعتراض، ہم تو پہلے کہیں گے کہ اس لفظ ہم نے قرآن سے ہی ثابت کیا دونوں چیزوں کو، کیونکہ نکاح سے تنکیہ سے ہم وطی کو سمجھ رہے ہیں، زوجن سے جو ہے نکاح سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کا اعتراض ہی نہیں ہوگا جب ہم یہ کہیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا اگر خبر واحد کے ذریعے مقید بھی کر دیں تو صرف یہاں پر یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور ہوگی، اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ